ایلینز کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ارتھ کے باہر نظام شمسی میں یا پھر نظام شمسی کے علاوہ کہیں دور کوئی اور مخلوق بھی اس کائنات میں موجود ہے؟ اللہ کا قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے، جانیں گے ہم آج کی اس مختصر پر اثر ویڈیو کلپ میں۔ تو آئیں معلومات سے بھرپور ہم اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کائنات میں ہمارے علاوہ کیا کوئی اور مخلوق بھی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب انسان نے کئی صدیوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور سائنسدان آج تک اس کے مناسب جواب کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر اسپیس میں کوئی مخلوق موجود ہے تو اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ وہ سازگار خطے میں ملے گی۔ سازگار خطہ کسی بھی ستارے کے گرد اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں نہ زیادہ گرمی ہو اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈ۔ خلائی مخلوق کی زندگی کے ساتھ ہماری دلچسپی گیلیلیو کی نئی دوربین کے بعد شروع ہوئی، جس سے ہمیں 17ویں صدی کے آغاز میں آسمانوں میں دیکھنے کی سہولت ملی۔ شروع میں چاند پر نظر آنے والے دھبوں کو سمندر سمجھا جاتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ شاید ان میں جاندار بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے سائنس کامیابی کی منازل طے کرنے لگی تو پتہ چلا کہ یہ دھبے جن کو سائنس سمندر تصور کر رہی تھی، دراصل یہ چاند کی سطح پر شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے وجود میں آنے والے گڑھے ہیں۔ خلائی ماہرین کے مطابق صرف ہماری کہکشاں ملکی وے میں زمین جیسے 40 ارب سیارے موجود ہو سکتے ہیں، جن میں سے اب تک صرف 3800 کے قریب سیارے دریافت کیے جا چکے ہیں۔ تاہم اگر سائنس پوری کہکشاں ملکی وے کی پیمائش کرنے لگ جائے تو اس میں اربوں سال لگ سکتے ہیں۔ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پائے جانے والے سارے کے سارے پلینٹس بنجر نہیں ہو سکتے، کہیں نہ کہیں تو زندگی ضرور موجود ہو سکتی ہے۔ سائنس ابھی تک اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ انسانوں کے علاوہ اس کائنات میں انسان سے بھی زیادہ ذہین خلائی مخلوق کا وجود ہو سکتا ہے، لیکن یہ نظریہ محض ایک افسانہ ہے، کیونکہ جس مخلوق کی تلاش سائنسدانوں کو ہے وہ مخلوق تو اللہ پاک نے پیدا ہی نہیں کی۔ اللہ پاک اگر ایسی کوئی مخلوق پیدا کرتا تو اس کا ذکر یا تو قرآن حکیم میں ہمیں ملتا یا پھر احادیث سے ہمیں ایسی مخلوق کے کچھ اثرات ملتی۔ لیکن اللہ پاک قرآن حکیم سورہ رحمان آیت نمبر 33 اور 34 میں فرماتا ہے، اے جن و انس کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 51 میں بھی جنات اور انسانوں کے علاوہ کسی تیسری مخلوق کا ذکر نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ انسان کو اللہ پاک نے مٹی سے جبکہ جنات کو آگ سے تخلیق کیا، اور قیامت کے دن ان دونوں سے ہی حساب کتاب ہوگا، اور پھر حساب کتاب کے بعد ان کے متعلق جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ان آیات سے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ ایلینز کی حقیقت محض ایک کہانی کے سوا اور کچھ نہیں، اور اس کے علاوہ جس پلینٹ کی تلاش سائنسدانوں کو ہے جس میں زندگی کے اثرات ممکن ہوں، تو میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق یہ ایک ناممکن سی بات ہے، کیونکہ سائنس کا یہ ماننا ہے کہ اگلی کچھ صدیوں میں یہ زمین ختم ہو جائے گی، اور اس سے پہلے ہی یہ کسی پلینٹ پر شفٹ ہو جائیں گے جہاں پر زندگی کے اثرات موجود ہوں گے۔ حالانکہ یہ ایک احمقانہ سوچ ہے، کیونکہ جس روز یہ زمین ایک عظیم زلزلے سے ختم کر دی جائے گی، تب نہ صرف ارتھ میں بلکہ اللہ کے عرش کے نیچے 7 آسمانوں میں ہر ایک چیز کو ختم کر دیا جائے گا، جسے قیامت کہتے ہیں۔ دنیا میں زیادہ تر سائنسدان غیر مسلم ہیں، اس وجہ سے وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو کلپ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ایسی معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔